يسعك الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم تستطيع. السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے. میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں. حضرت امام ابو یعلا کی جو مجموعہ احادیث ہیں ان سے کچھ حدیثیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 1002. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم رب کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا جب سورج دوپہر کے وقت چمک رہا ہو اور بادل نہ ہو تو اس کے دیکھنے میں تمہاری آنکھیں چپکتی ہیں؟ ہم نے عرض کی، نہیں. پھر فرمایا، جب 14ویں کی رات کا چاند چمک رہا ہو اور بادل بھی نہ ہو تو تمہاری آنکھیں جھپکتی ہیں؟ ہم نے عرض کیا، نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح ان کو دیکھنے میں تمہاری آنکھیں نہیں جھپکیں گی، اس طرح جنت میں اللہ کو دیکھتے میں تمہاری آنکھیں نہیں جھپکیں گی. ایک اور حدیث ہے 1003. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا آدمی جو اللہ اور قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے وہ انصار سے بغض نہیں رکھے گا. ایک اور حدیث ہے 1004. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خون بہا والوں کو قتل کرنا اللہ کے ہاں 2 گروہوں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے اور 2 گروہوں کے زیادہ قریب ہے. ایک اور حدیث 1005. حضرت اسماعیل بن رجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ مروان نے منبر باہر نکالا اور خطبہ نماز سے پہلے شروع کر دیا. ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا، اے مروان، تو نے سنت کی مخالفت کی ہے. انہوں نے منبر باہر نکالا، حالانکہ منبر باہر نہیں نکالا جاتا. تو نے خطبہ نماز سے پہلے شروع کیا، حالانکہ خطبہ نماز کے بعد ادا کیا جاتا ہے. ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کی، فلاں ہیں. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس نے بے شک فیصلہ کیا ہے جو اس پہ لازم تھا. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم میں برائی دیکھے اس کو ہاتھ سے روکے. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے. اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں تو دل سے برا جانے. یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین حصہ ہے. ایک اور حدیث 1006. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مدینہ شریف کے دونوں کناروں کو حرام قرار دیتا ہوں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ شریف کو حرام قرار دیا. پھر ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم میں سے کوئی کسی کو پاتا کہ اس کے ہاتھ میں پرندہ ہوتا تو اس کو پکڑ لیتا اور اس کے ہاتھ سے آزاد کرا دیتا اور اس کو چھوڑ دیتا. ایک اور حدیث ہے 1007. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس کے لیے نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ثواب کا درجہ رکھتا ہے. اگر کوئی آدمی جنگل میں نماز پڑھتا ہے، وہ وضو اور رکوع و سجود مکمل کرتا ہے، اس کی نماز یا 50 گنا ثواب کو پہنچ جاتی ہے. ایک اور حدیث 1008. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے نکاح 3 طریقوں میں سے کسی ایک پہ کیا جاتا ہے، اس کے مالدار ہونے کے لحاظ سے، اس کے خوبصورت ہونے کے لحاظ سے، اس کے دیندار ہونے کے لحاظ سے. تو دین و اچھے اخلاق والے کو اختیار کر، تیرا ہاتھ خاک آلودہ ہو. ایک اور حدیث 1009. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے جو کسی آدمی کے لیے اور گھر والوں کے لیے شفاعت کرے گا تو وہ اس کی شفاعت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے. ایک اور حدیث ہے 1010. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی نے دعا کی، اس کی دعا قبول ہو گئی، مجھے بھی اختیار دیا، لیکن میں نے اپنی امت کے لیے شفاعت کو اختیار کیا. ایک اور حدیث ہے 1011. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس بکری کے متعلق جس کی دم کٹی ہوئی ہو، کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں جائز ہے، اس نے اس کی قربانی کی. ایک اور حدیث ہے 1012. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
सोने को सोने के बदले, चांदी को चांदी के बदले बराबर बराबर फरोख्त करो, वज़न करके बराबर बराबर, जिसने ज़्यादा किया या ज़्यादा करवाया इसने सूद किया। हज़रत शर्जील फरमाते हैं अगर ऐसा ना हो कि मैंने उनसे ना सुना हो तो अल्लाह मुझे जहन्नुम में डाल दे। एक और हदीस है 1013, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद का पढ़ना ये तिहाई कुरान पढ़ने के बराबर सवाब है। एक और हदीस है 1014, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम में से कोई आजिज़ है तिहाई कुरान पाक पढ़ने में, इस पर मुशक्क़त हो। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी ताकत कौन रखता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा करो, ये तिहाई कुरान पढ़ने के बराबर सवाब है। एक और हदीस है 1015, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मुसलमान अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ करता है अल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी दुआ को कबूल करता है। शर्त यह है कि वो दुआ गुनाह और सिला रहमी तोड़ने के लिए ना हो, मगर अल्लाह अज़्ज़ व जल इस दुआ की बरकत से 3 चीज़ें में से एक अता करता है, या तो इसकी दुआ जल्द कबूल कर दी जाती है, या आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर लेता है, या इस पे आने वाले मुसीबत को रोक देता है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर तो हम कसरत से दुआ करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह इससे भी ज़्यादा देगा। एक और हदीस है 1016, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया आम मोमिनों की कब्र पे इमारत बनाने से, या इस पर बैठने से, या इस पे नमाज पढ़ने से। एक और हदीस है 1017, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया करीब है मैं अपनी रब की दावत कबूल कर लूँ, मैं तुम में 2 चीज़ों छोड़ जा रहा हूँ, किताब अल्लाह ये अल्लाह की रस्सी है ज़मीन व आसमान के दरमियान, अपनी औलाद अपने अहले बैत के बेशक लतीफ़ुल ख़बीर ने मुझे बताया है कि दोनों जुदा नहीं होंगे यहाँ तक कि दोनों मुझे हौज़ कौसर पे मिलेंगे, देखो मुझे मेरे पीछे इन दोनों से क्या करते हैं। और हदीस है 1018, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हाजिर था हुनैन के दिन, जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के दरमियान माल गनीमत तकसीम किया था। बनी उमैया में से एक आदमी खड़ा हुआ, इसने बकवास की ए अल्लाह के रसूल अदल करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे लिए नुकसान और हसरत है कि मैं अदल नहीं करूँगा तो कौन करेगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त दें मैं इसकी गर्दन उड़ा दूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अपनी सहाबी को कत्ल करने का हुक्म नहीं देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अनकरीब ऐसे लोग होंगे, इस तरह वो लोग कुरान पढ़ेंगे इनके हलक से नहीं उतरेगा, ज़मीन से इस तरह निकल जाएंगे जिस तरह तीर कमान से निकल जाता है। वो अपने तीर को पकड़ के इसके पहले को देखता, इसको कोई शय नहीं देखता, इसको बैठने को देखता है, इसमें कोई शय नहीं देखता, इसकी लकड़ी को देखता है, इसमें कोई शय नहीं देखता। इसकी निशानी एक आदमी होगा जिसका हाथ औरत की पुस्तान की तरह होगा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैं हुनैन के दिन मौजूद था और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ नहरवान के कत्ल करने वाले दिन मौजूद था। हज़रत अली ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसको तलाश किया, इसको नहीं पाया, फिर इसके बाद इसको एक दीवार के नीचे पाया इस सिफ्त पर। हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया इसको कौन पहचानता है। कौम में से एक आदमी ने अर्ज़ की हम पहचानते हैं, ये हरकूस है, इसकी अम्मी यही है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसकी माँ को बुलवाने के लिए भेजा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा इनमें से ये कौन था। इसने कहा मैं नहीं जानती है अमीरुल मोमिनीन, मगर मैं बकरियाँ चराती थी जहालियत में, रब्ज़ा के मकाम पे मुझे किसी शय ने अंधेरे की तरफ ढांप लिया, मैं इससे हामिल हो गई, मैंने इसको जना था। और हदीस है 1019, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नौजवान आया, इसने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
مجھے کوئی دعا سکھائیں کہ میں اسے بھلائی پاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا قریب ہو۔ وہ قریب ہو گیا یہاں تک کہ اس کے گھٹنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں میں مس ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ دعا مانگا کر، اللہم اف انی الی آخر۔ ایک اور حدیث ہے 1020، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گھوڑا چڑھانے کا معاوضہ لینے اور چکی پہ کام کرنے والوں کا گندم کا قفیز لینے سے منع کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1021، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، بے شک میرا ٹھکانہ میرے اہل بیت ہیں، جس طرح میں پناہ لیتا ہوں اور انصار میرے ساتھی ہیں، ان کی برائیاں معاف کرو، ان کی اچھائیاں قبول کرو۔ ایک اور حدیث ہے 1022، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس حالت میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 1023، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ یہ اللہ کی رسی ہے زمین و آسمان کے درمیان، اپنی اولاد کی یہ دونوں جدا نہیں ہوں گی یہاں تک کہ دونوں مجھے حوض کوثر پر ملیں گی۔ ایک اور حدیث ہے 1024، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ایک حوض ہے جس کی لمبائی کعبہ سے بیت المقدس تک ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، اس کے برتن ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں، دیگر انبیاء علیہ السلام کی نسبت قیامت کے دن میرے تابع زیادہ ہوں گے۔ ایک اور حدیث ہے 1025، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے مسجد کے متعلق پوچھا جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی مٹھی پکڑی، پھر اس کو زمین پہ مارا، پھر فرمایا یہ مدینے کی مسجد ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1026، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور اس گھر کا حج اور عمرہ کیا جاتا رہے گا یاجوج و ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی۔ ایک اور حدیث ہے 1027، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرمائے گا بے شک بندے کو میں نے اس کے جسم کے لحاظ سے صحت دی، اس پہ کاروبار کی وسعت کی، اس پہ 5 سال گزرے، میری طرف صرف محروم ہی قاصد بن کے آئے گا۔ ایک اور حدیث ہے 1028، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ دل کا پھل ہے، اس کی وجہ سے کنجوسی و بخل اور پریشان ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 1029، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا، وہ آیا یہ پوچھنے کے لیے کہ اس کی توبہ کی کوئی صورت ہے۔ وہ ایک راہب کے پاس گیا، اس نے اس سے پوچھا، اس نے کہا تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، اس نے راہب کو قتل کر دیا۔ پھر اس نے پوچھنا شروع کر دیا، پھر وہ ایک بستی کی طرف نکلا، اس بستی میں نیک لوگ رہتے تھے، ابھی ان سے بعض راستہ طے کیا تھا کہ اس کی موت نے آ لیا، اس نے سینہ آگے کیا، پھر اس کو موت آئی، رحمت والے فرشتے اور عذاب والے فرشتے جمع ہو گئے، اس کو ایک بالش کے برابر زیادہ قریب پایا نیک لوگوں کی بستی کی طرف، اس کا شمار نیک لوگوں میں کر دیا گیا۔ ایک اور حدیث ہے 1030، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 سے کم اوقیہ چاندی میں زکوٰۃ نہیں، 5 سے کم اونٹ میں زکوٰۃ نہیں، 5 سے کم اوسق میں زکوٰۃ نہیں، ایک وسط 60 سا کا ہوتا ہے، ایک سا 4.5 کلو کا ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1031، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے جہاد کیا، رمضان کے 16 روزے گزر گئے، ہم میں سے کسی نے روزہ رکھا، کسی نے افطار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عیب نہیں لگایا روزہ نہ رکھنے والوں پہ اور روزہ رکھنے والوں پہ۔
اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے, اس ویڈیو کو لائک کیجیے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا. اللہ